الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم اس کورس میں روزہ کے احکام اور مسائل جانتے ہیں۔ آج ہم اس مسئلے پہ گفتگو کرنے والے ہیں کہ مشقت والے کام کی بنا پر کیا روزہ چھوڑنے کی گنجائش پائی جاتی ہے؟ یعنی اگر ہمارا کام سخت ہے تو کیا اس بات کے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ ہم روزہ ترک کر دیں صرف کام کی وجہ سے؟ تو دیکھیں، مشقت والے کام کی وجہ سے روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہمارا کام بہت سخت ہوتا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ ایسے لوگوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک پلر ہے جس کی فرضیت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور شرعی عذر کیا ہے اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اگر شرعی عذر کے بغیر کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر رمضان میں گرمی کی وجہ سے انسان کو پیاس کا احساس ہو رہا ہو تو وہ اپنے بدن پر، اپنے سر پہ گرمی سے بچنے کے لیے پانی بہا سکتا ہے، کلی کر سکتا ہے۔ اگر پیاس اتنی سخت ہو جائے اور ہلاکت کا ڈر ہو تو روزہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن بعد میں اس روزہ کی قضا بہرحال اس کو کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے فرائض یعنی عبادات میں اور دنیاوی کاموں میں تعارض پیدا ہو جائے تو ان دونوں کے بیچ موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے دنیاوی کاموں اور عبادات کو احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے بجا لائیں۔ اگر ایک آدمی رات کو ڈیوٹی کرا سکتا ہے تو کرا لے، اگر وہ بغیر تنخواہ کے چھٹی لے سکتا ہے تو بغیر تنخواہ کے بھی چھٹی لے لے۔ اگر ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرا کام تلاش کرے جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ واجبات کی بھی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو سکے اور اس کے دنیاوی معاملات، اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بساتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی بیکری یا روٹی پلانٹ میں کام کرتا ہے اور اس کام کی بنا پر اسے بہت سخت پیاس کا احساس ہوتا ہے اور نقاہت محسوس ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ تو فتویٰ کمیٹی کا جواب تھا کہ ایسے آدمی کے لیے بے روزہ رہنا جائز نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا اس پر فرض ہے اور دن کے وقت اس کا روٹیاں پکانا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بن سکتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ہی کام کرے۔ یہ فتویٰ تھا اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، جب مشقت کا کام کرنے والے کو چھوٹ نہیں مل سکتی تو ان کا کیا حال ہوگا جو بغیر مشقت کے رمضان کے دنوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ ٹوٹ پڑے۔ یاد رکھیں، جس آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا گویا اس نے اسلام کے ایک پلر کو گرا دیا۔ ایسا شخص مجرم ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ مومنوں کے ہاں یہ بات
مقرر ہے کہ جس نے کسی شرعی عذر کے بغیر اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کیا جاتا ہے۔ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے والے کے بارے میں سخت وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ سنن ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور میرا بازو تھام کر ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے کر کے آئے اور کہا کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، میرے اندر طاقت نہیں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ میں جب پہاڑ پر چڑھا تو وہاں پہنچنے پر زوروں کی چیخ سنائی دی۔ میں نے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر کے چلے تو میں ایسی قوم کے پاس پہنچا جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا تھا، سر نیچے اور پیر اوپر، اور ان کی باچھیں چیر دی گئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح موارد الظمآن میں صحیح قرار دیا ہے اور اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی سزا ہے جس نے روزہ رکھنے کے بعد افطاری سے پہلے جان بوجھ کر روزہ کھول دیا، تو پھر اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو اصلاً روزہ رکھتا ہی نہیں۔ اس حدیث سے بغیر عذر کے رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے بعض پاک طبیعت لوگ یہ سوچیں کہ کیا رمضان کے مہینے میں بھی ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے جو روزہ نہ رکھتے ہوں؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے اور دینی رجحان کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو پامال کریں گے تو اس کی سزا ہمیں جلد یا بدیر مل کر رہے گی، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالی ہمیں رسوا اور ذلیل کر دے گا دنیا میں بھی۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے پچھلے دنوں میں تو سچی توبہ کرے اور آنے والے دنوں میں روزہ رکھنے کا عہد کرے۔ اگر ایسے لوگوں نے روزہ رکھنے کا تجربہ کیا ہو اور اس میں جو آسانی ہے، انس و راحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اسے وہ جان لیں تو کسی صورت میں روزہ نہ ترک کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بھی تو غور کریں کہ روزہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں غور کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ والے تمنا کرتے تھے کہ کاش کے سارا سال رمضان ہوتا اور ہم روزہ رکھتے رہ جاتے، لیکن ایسے لوگ بہت بدنصیب ہیں جو رمضان کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے اور روزہ کی حرمت کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔